بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، رمضان کی پہلی تراویح تھی، مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ابھی فرض پڑھے جا رہے تھے کہ اتنے میں صف کے ایک کونے سے ایک چھوٹا سا بچہ نمازیوں کے آگے چلنے لگا اور پھر دوڑنے لگا۔ وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دوڑ رہا تھا، پھر صفیں بھی تبدیل کرنے لگا، کبھی ایک صف میں دوڑتا اور کبھی دوسری صف میں دوڑ لگا دیتا۔ فرض کا سلام پھیرا گیا، لیکن کسی کی زبان سے اس بچے کے لیے کوئی سخت الفاظ نہ نکلے۔ سنتوں کی ادائیگی شروع ہوئی تو بچے نے پھر سے وہی حرکت شروع کر دی۔ اب کی دوڑ اس کے لیے زیادہ دلچسپ ہو گئی تھی، کسی پزل گیم کی طرح۔ وہ کبھی ایک کے رکوع سے بچتا تو کبھی کسی کے سجدے سے، لیکن اپنی دوڑ لگا رکھی تھی کہ اچانک سجدے میں جاتے ایک نمازی سے ٹکرا کر گر پڑا اور رونا شروع کر دیا۔ ایک نمازی نے اسے گود میں اٹھایا اور اسے سہلاتا رہا کہ خاموش ہو جائے، لیکن بچہ بدستور روتا رہا۔ اتنے میں پچھلی کسی صف سے اس کا والد آیا اور اس کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس پورے دورانیہ میں نہ تو کسی نے بچوں کو مسجد سے نکالنے کی بات کی اور نہ ہی یہ کہا کہ چھوٹے بچوں کو مسجد نہ لے کر آئیں۔ کسی نے اپنے خشوع و خضوع میں خلل پیدا ہونے کا گلہ بھی نہیں کیا اور نہ ہی والد کو نصیحتوں کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ یہ رویہ ترکی کی مساجد میں عمومی طور پر مل جاتا ہے، جس میں سب سے اہم یہ سوچ کار فرما ہے کہ اگر ہم نے آج اپنے بچوں کی ان شرارتوں کے باعث انہیں ڈانٹنا اور مسجدوں سے بھگانا شروع کر دیا۔ فیس بک پر ایک مسجد کے نوٹس بورڈ کی تصویر گردش میں ہے، جس پر ترکی زبان میں 3 پیغامات درج ہیں۔ اہمیت کے پیش نظر احباب کی نظر کر رہا ہوں۔ نمازیوں کے لیے اہم پیغام: نمبر 1، اس مسجد میں بچوں کو استثناء حاصل ہے، مطلب انہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 2، مسجد میں نماز پڑھتے وقت اگر پچھلی صفوں سے بچوں کے ہنسنے اور دوڑنے کی آوازیں نہ آئیں تو ہمیں اپنی اس آنے والی نسل کے لیے فکر مند ہو جانا چاہیے۔ نمبر 3، اپنی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے مسجد میں آئے بچوں کے ذہن میں ہمارے بارے میں غلط تصور پیدا کرنے کی بجائے برائے کرم اپنی تراویح اپنے گھر میں پڑھیے۔ ایسا عمل اگر ہماری مسجدوں میں شروع ہو جائے تو آنے والی نسلیں ایک اسلام پسند اور صلوات کی پابند ہوگی۔ فی الحال تو ہم نے تقریباً ایک بزرگ ہر مسجد میں رکھا ہوتا ہے، جس کی ڈیوٹی ہی یہ ہوتی ہے کہ سلام پھیرتے ہی وہ بچوں پہ چیخنا چلانا اور اگر کسی غریب کا بیٹا ہو تو مارنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پہ تو امامت کے دوران حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو جاتے تھے، مگر ان کی نمازوں میں تو کبھی خلل نہیں پڑا تھا۔ اسی طرح ہمیشہ میں یہ حدیث مبارک پڑھ کر حیران و پریشان ہو جاتا ہوں، آپ بھی سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک غلام بھی تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یہ تک نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا۔ پلیز اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ اللہ حافظ۔